معاشی عدم استحکام، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی سے تنگ نوجوان نسل کا ذہنی سکون کی خاطر منشیات کی طرف راغب ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ تحقیق کے مطابق دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں منشیات کے عادی لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ دہشت گردی سے زیادہ منشیات کے استعمال سے لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اوسطاً یومیہ 39 افراد دہشت گردی جبکہ منشیات کے عادی 700 افراد جان سے جاتے ہیں۔ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان افیون فری ریاست ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNODC کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 70 لاکھ کے قریب مرد و خواتین منشیات کے عادی ہیں۔ منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر خیبر پختونخوا کے سینئر ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی اور دیگر ماہرین کا کہنا ہے ہر نشہ اپنی جگہ خطرناک ہے، چاہے وہ چرس ہو، افیون ہو اور اس کے ساتھ جو بھی ہو، ہیروئن ہو یا آئس جو ہے اس کو میتھامفیٹامین کہتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ یہ سیکنڈز کے اندر آپ کے بلڈ پریشر کو بہت آسمان پہ لے جاتا ہے، آپ کی دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں اور اچانک آپ کے پرسیپشن میں، دیکھنے میں، آپ کی قوت سماعت میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ آپ آوازیں سنتے ہیں، ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی جب پرفارمنس بڑھ جاتی ہے تو آپ جلدی جلدی کام کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، آپ گاڑی تیز چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ خودکشی کے رجحانات بہت زیادہ ہیں اس میں، آئس والے نشے میں۔ وائٹ کالر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس اس کو استعمال کرتے ہیں، پارٹیز میں استعمال ہو رہا ہے، پارلرز میں استعمال ہوتی ہے اور ہاسٹلز میں بھی، انکلوڈنگ خواتین کے ہاسٹل میں۔ تو جب تک ہمارے ٹیچرز، ہماری مائیں، ہمارے دیگر لوگ جو ہیں، پولیس، ہمارا میڈیا مل کر اس کے لیے کمپین نہ کریں، اس کے لیے ہم نے سب سے زیادہ یہ کوشش کی کہ ہم اس کے لیے اویئرنیس کریشن کے لیے ایجوکیشن دیں، ورکشاپس کریٹ کریں، علماء کو، ان سب لوگوں کو مل کر ان کے تعاون کے ساتھ ہی اس کے خلاف اویئرنیس کریشن ہو سکتی ہے۔ اب تو یہ ہے، نئی ایک چیز آ گئی ہے کہ جی وہ ویٹ کم کریں، خواتین میں ویٹ کم کرنے کا رجحان تو ہے، تو وہ ویٹ کم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کووڈ-19 کے بعد یہ نشہ اچانک بڑھ گیا ہے۔ پشاور میں جو ہم نے کوشش کی ہے ایک سروے کریں مختلف سینٹر سے، تو آئس کے تعداد نشے والوں کی تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہے۔ جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کو ان سب سینٹرز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ دو لوگ جی، ایک تو فیملی پریکٹیشنر جو ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، ان کا رول بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ عوام کا تعلق ان سے ہوتا ہے۔ آئس کے نشے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ان میں وقتی طور پہ اوور کانفیڈنس یعنی کہ خود اعتمادی اور ذہنی اور جسمانی خوشگوار پن ان میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ان میں وقتی طور پہ نیند کی کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں پرفارمنس یعنی کہ وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، چاہے وہ امتحان ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ٹاسک اورینٹیڈ ہو، لیکن اس کے مضر اثرات بہت جلد آ جاتے ہیں، جیسے کہ جارحانہ پن، بے چینی اور غصہ، اور جب یہ کنٹرول میں نہ ہو تو یہ گھر میں مار داڑ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے اور بعد میں جا کے یہ ڈپریشن یعنی کہ اداسی کی بیماری اور شک کی بیماری میں بھی بدل سکتا ہے۔ آئس کا نشہ کچھ لوگوں میں ایک دن میں بھی مضر اثرات پیدا کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں وہ 3 سے 6 مہینے بھی لیتا ہے کہ وہ اپنے مضر اثرات پیدا کرے۔ ذہنی صحت کے علاوہ آئس آپ کو جسمانی طور پہ کافی نقصان دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے لڑکے جو ہیں پانی بہت کم پیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے نہ صرف آپ کی قلب یعنی کہ دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ کے جسم کے دیگر بہت حصوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئس جو ہے آپ کو آپ کے دماغ کی رگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی جو دماغ کی سرکولیشن ہے، آپ کی بلڈ سپلائی دماغ کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیور کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کے لاتعداد اس طرح مضر اثرات جسمانی جو کہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب آئس کے مریض ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ اس اسیسمنٹ کے پروسیجر میں ان کے کچھ خاص ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جو بلڈ یا یورین کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ہم ان کو فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور سائیکو تھیراپی بھی کنڈکٹ کی جاتی ہے، لیکن ان کے تھوڑا سٹیبل ہونے کے بعد ان کو یہ تھیراپی دی جا سکتی ہے۔ اس لعنت پر قابو پانے کے لیے غیر
سرکاری تنظیموں کو حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے. اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے اور منشیات کے تدارک کے لیے معاشرتی اور معاشی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر نشے کے عادی افراد کو سوسائٹی میں دوبارہ مقام دلانے کے لیے خاندان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے.